السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو اور عزیزو، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قصص النبیین للاطفال دوسری جلد حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ میں سے سبق نمبر 2 آج پڑھیں گے۔ کفران عاد، قوم عاد کی ناشکری۔ وَلَكِنَّ عَادًا لَمْ يَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى هَذِهِ النِّعَمِ الْكَثِيرَةِ، اور لیکن قوم عاد نے شکریہ ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا ان ڈھیر ساری نعمتوں پر۔ نعمن یہ جمع ہے واحد نعمتن، نعمتن کی جمع نعمن۔ تو قوم عاد نے ان ڈھیر ساری نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس سے پہلے سبق میں پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن قوم عاد نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ وَنَسِيَتْ عَادٌ قِصَّةَ الطُّوفَانِ الَّتِي سَمِعُوهَا مِنْ آبَائِهِمْ وَرَأَوْا آثَارَهُ فِي الْأَرْضِ، اور قوم عاد اس طوفان کے قصہ کو بھول گئی کہ جن کو وہ اپنے آباء و اجداد سے سنے تھے، وَرَأَوْا اور دیکھے، آثارہ اس کے آثار کو، اس کے نشان کو، فی الارض زمین میں۔ وَنَسُوا لِمَاذَا أَرْسَلَ اللَّهُ طُوفَانَ عَلَى أُمَّةِ نُوحٍ، اور بھول گئے کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر طوفان کو بھیجا۔ وَصَارُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ كَمَا كَانَتْ أُمَّةُ نُوحٍ تَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، اور وہ بتوں کی عبادت کرنے لگے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی امت بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْأَصْنَامَ مِنَ الْحِجَارَةِ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَسْجُدُونَ لَهَا وَيَعْبُدُونَهَا۔ نحت ینحت، نحتن کے معنی ہے تراشنا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْأَصْنَامَ، اور وہ سب بتوں کو تراشتے تھے، من الحجارتی پتھروں سے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ذریعے، ثُمَّ يَسْجُدُونَ لَهَا پھر ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے، وَيَعْبُدُونَهَا اور ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ پتھروں سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے پتھروں سے تراش کر بت بناتے تھے، اور پھر انہی بتوں کو سجدہ کرتے تھے اور انہی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَسْأَلُونَهَا حَاجَاتِهِمْ، اور وہ ان بتوں سے اپنی حاجات مانگتے تھے، وَيَدْعُونَهَا اور ان بتوں کو پکارتے تھے، وَيَذْبَحُونَ لَهَا اور ان بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، وَكَانُوا عَلَىٰ أَثَرِ أُمَّةِ نوح اور وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے اثر پر ہو گئے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جیسے نافرمانی کرتی تھی ویسے یہ لوگ بھی نافرمانی کرنے لگے۔ وَكَانَتْ عُقُولُهُمْ لَا تَمْنَعُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ اور ان کی عقلیں ان کو بتوں کی عبادت سے نہیں روکتی تھی۔ وَكَانَتْ عُقُولُهُمْ لَا تَهْدِيهِمْ اور ان کی عقلیں انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھاتی تھی۔ وَكَانُوا عُقَلَاءَ فِي الدُّنْيَا أَغْبِيَاءَ فِي الدِّينِ اور وہ سب دنیا میں عقل مند تھے، یعنی دنیاوی معاملات میں عقل مند تھے، اور دین میں بے وقوف تھے، دین کے معاملہ میں غبی بے وقوف بدھو تھے۔ اغبیاء یہ غبیون کی جمع ہے، معنی ہے بے وقوف، بدھو باولا، اور وہ سب دنیا کے معاملہ میں عقل مند تھے اور دین کے معاملہ میں بے وقوف تھے یا بدھو تھے، باولے تھے۔